السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اور دوستوں، پاکستان کی سیاست میں گزشتہ چند ماہ سے جس قسم کی آندھیاں چل رہی ہیں، انہیں دیکھ دیکھ کر اور ان کے بارے میں سن کر میری تشویش تو اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ چکی ہے۔ بہرحال، پنجاب کے منتخب قرار دیے جانے والے وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے اسلام آباد میں جا کر اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو صوبہ پنجاب کے گورنر تھے انہوں نے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے ہے۔ لیکن یہ جوابی کارروائی تھی۔ اس سے پہلے جو تحریک انصاف کے گورنر تھے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کے منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ حمزہ شریف سے اسی طرح حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، اور عدالت کو کیونکہ اس کا علم تھا، لہٰذا اس نے یہ حکم دیا تھا کہ رات 2 بجے تک پرویز الہی اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں، اور اگر وہ پنجاب میں نہ ایسا ہو سکے تو پھر وہ اسلام آباد جا کر قصر صدارت میں جو صدر مملکت ہیں وہ ان سے حلف لیں۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ یہ اپنی جگہ ایک المیہ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ جو پارلیمان ہے یا جو قومی اسمبلی ہے یا صوبائی اسمبلیاں ہیں، یہ ملک کے اعلیٰ ترین ادارے ہیں، لیکن ان کو ملک کی عدلیہ جو ہے وہ ایک طرح سے حکم دیتی ہے کہ آپ ایسا کیجئے۔ پرویز الہی جس جہاز میں اسلام آباد گئے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے لیے، وہ پاکستان کے ایک بہت ہی معروف پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کا ذاتی جہاز ہے۔ ملک ریاض کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ مبینہ طور پر کرپشن کی داستانیں پاکستان میں بکھری پڑی ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ برطانیہ میں بھی ان پر کئی کیسز چلتے رہے جن کا فیصلہ بھی ہوا۔ پاکستان میں تو کسی کیس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا، لیکن یہاں برطانیہ میں فیصلہ ہوا تھا، جس کے بعد انہیں بہت بڑی رقم جرمانے کے طور پر لوٹانی پڑی تھی، اور یہاں برطانیہ میں ان کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بہرحال، جو چودھری پرویز الہی ہیں یہ صوبہ پنجاب کے دوسری مرتبہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ اس سے پہلے یہ سابق صدر مشرف اور مارشل لا ڈکٹیٹر جنرل مشرف کے دور حکومت میں پنجاب کے کئی برس تک وزیر اعلیٰ رہے۔ اور یہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ قاف گروپ، یہ دراصل پاکستان مسلم لیگ کا ہی ایک ٹوٹا ہوا حصہ ہے۔ جس وقت سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر کے اور انہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا، تو پاکستان مسلم لیگ کے ہی کچھ ارکان کو اس میں سے علیحدہ کروا دیا گیا تھا، یا یہ لوگ علیحدہ ہو گئے تھے، اور یہ ایک الگ گروپ تشکیل پایا تھا مسلم لیگ قاف کے گروپ سے، اور یہ پھر گروپ جنرل مشرف کی حکومت میں شامل ہو گیا تھا۔ اور چودھری پرویز الہی جو ہیں، ان کا یہ جملہ بھی بہت ہی اس زمانے میں گردش کرتا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ میں جنرل پرویز مشرف کو وردی میں ہی 10 مرتبہ ہم انہیں ملک کا صدر بنوائیں گے، کیونکہ شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں کہ جنرل پرویز مشرف بھی جنرل ضیاء کی طرح صدر بننے کے باوجود اپنی وردی اتارنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو بہت سی سیاسی پارٹیاں جو تھیں وہ ان سے یہ مطالبہ کر رہی تھیں کہ اگر آپ ملک کا صدر بننا چاہتے ہیں تو پھر اپنی وردی اتاریے، لیکن یہ جو تھے پرویز الہی یہ کہا کرتے تھے ہم انہیں وردی میں ہی صدر منتخب کروائیں گے، ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ملک کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کا بہت ہی سیاہ باب ہے کہ کوئی کسی جمہوری نظام میں اور کوئی سیاسی رہنما کسی فوجی صدر کے بارے میں اس قسم کی بات کرے کہ جی ہم انہیں وردی میں ہی صدر منتخب کروائیں گے۔ تو اس کے علاوہ کسی بھی ملک کے سیاسی نظام کی اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ جو پنجاب کی صوبائی اسمبلی ہے اس میں 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ جس کی 176 نشستیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جس کی 173 نشستیں ہیں۔ لیکن صوبے کی جو انتظامیہ ہے اس کا اعلیٰ ترین انتظامی عہدہ جو ہے وہ اس پارٹی کے پاس ہے جس کی صرف 10 نشستیں ہیں، یعنی پاکستان مسلم لیگ قاف، اس کی صرف ٹوٹل صوبہ اسمبلی میں 10 نشستیں ہیں، اور یہ جو ہیں وزارت اعلیٰ کی کرسی پر براجمان ہیں، اور جس وقت یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی مرکز میں حمایت کر رہے تھے تو ان کی مرکز میں صرف
5 نشستیں تھیں اور ان کے صاحبزادے مونس الہی وفاقی وزیر بنے بیٹھے تھے صرف 5 نشستوں کے بلبوتے پر. اور یہ وہ خاندان ہے جو کوئی ایسا کرپشن کے جو معاملہ ہے اس میں کوئی اتنا صاف شفاف نہیں ہے، بلکہ کافی ان کا ماضی بھی داغدار ہے. اور خصوصاً یہ جو صاحبزادے ہیں مونس الہی، ان کا نام اس جو ہے بدنام زمانہ ایک فہرست تھی پینڈورا پیپرز، اس میں جہاں 300-400 اور پاکستانیوں کے نام تھے، ان میں مونس الہی کا نام بھی شامل تھا. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ان سب لوگوں کے بارے میں، کہ یہ وہ دولت ہے ملک سے، یا وہ رقوم ہیں جو غیر قانونی طور پر، یا وہ اثاثے ہیں جو غیر قانونی طور پر ملک سے باہر بھیجے جاتے ہیں. بہرحال جس وقت پینڈورا پیپرز میں ان کا نام آیا مونس الہی کا، تو 2-4 دن یہ خبریں چلتی رہیں. اس کے بعد نہ اس وقت کبھی احتساب کی بات ہوئی، اور نہ اب تو ظاہر ہے کہ والد گرامی ایک بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، تو اب بھلا کہاں ان کا احتساب ہوگا. تو میں بس یہی کہوں گی کہ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں. آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور لکھیے گا، مجھے انتظار رہے گا. خدا حافظ.